السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہے اور اپنی شان و صفات کے مطابق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 سے لے کے 24 تک آج ہم پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے سے کئی قسم کے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا، پس تم اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہراؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس قرآن کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ چنانچہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجیے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب بھی انہیں اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو اس سے ملتا جلتا پھل دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو چلیے اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہے، تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا بھی وہی ہے، تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو، دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف
اسی کی عبادت کرو، جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب مت کرو۔ توحید کے بعد اب رسالت کا اثبات فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے، اگر تمہیں شک ہے تو تم اپنے تمام حمایتیوں کو ساتھ ملا کر اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں ہے، کلام الہی ہی ہے، اور ہم پر اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی سعی کرنی چاہیے جو کافروں ہی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پتھر سے مراد بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گندھک کے پتھر ہیں۔ پتھر کے وہ اعظام بت بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے جن کی لوگ دنیا میں پرستش کرتے رہے ہوں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے، اِنَّکُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جہنم، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اس کی مزید تفصیل اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے جو اس وقت بھی ثابت ہے۔ یہی سلف امت کا عقیدہ ہے۔ قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرما کر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان اور ایمان کے بغیر عمل خیر کی عنداللہ اخروی لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں۔ متشابہاً کا مطلب یا تو جنت کے میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا ہے یا دنیا کے میووں کے ہم شکل ہونا، تاہم یہ مشابہت صرف شکل یا نام کی حد تک ہی ہوگی، ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے سے دنیا کے میووں کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ جنت کی نعمتوں کی بابت بہت زیادہ ہے جو حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، نہ کسی کان نے انہیں سنا، کسی انسان کے دل میں ان کا گمان بھی نہیں گزرا۔ یعنی کہ جنت کے پھل ایسے ہوں گے کہ جن کو نہ کسی نے دیکھا ہوگا، نہ کبھی سنا ہوگا، نہ اس کا گمان تک بھی نہ کیا ہوگا۔ یعنی حیض و نفاق اور دیگر آسائشوں سے پاک ان کی بیویاں ہوں گی۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق، اور جو ہم نے آیت نمبر 21 سے لے کے آیت نمبر 25، اور اب اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ملیں گے۔ خدا حافظ۔